الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. صلو علی الحبیب. ایک مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. مولا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے رسول نبی رحمت جانے کائنات جانے جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت و شفقت و محبت سے آج ہم پھر درس بخاری کی سبحانی اور بابرکت مجلس میں حاضر ہیں. اللہ کریم ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور ہماری جھولیاں اپنی رحمتوں برکتوں سعادتوں سے مالا مال فرمائے. سامعین ذی قدر، ذیقات شریف کا بابرکت حرمت والا مہینہ آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف ہے، اور پھر ذی الحجہ کا بابرکت مہینہ اللہ نے زندگی دی تو ہمیں دیکھنا نصیب ہوگا. حاجی حضرات حج کی تیاریوں میں مصروف ہیں اور قافلے رواں دوا ہیں. خوش نصیب ہیں اللہ نے جنہیں اس سال حج بیت اللہ کے لیے اپنے گھر بلایا. اس کریم رب کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں کہ مالک آئندہ سال ہمیں بھی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. سامعین ذی قدر، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب حضور نبی رحمت جانے کائنات جانے جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو مقام و مرتبہ عطا کیا کائنات میں وہ کسی اور انسان کو عطا نہیں کیا. اور تاجدار کائنات کے اوپر جو بھی عنایات کی، نوازشیں کی اور نوازشات کی بارشیں کی، وہ اللہ نے کسی اور نبی پہ اتنی نوازشات کی بارشیں نہیں کی. اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ اللہ نے اتنا کرم اور احسان کیا کہ جو حضور کو شریعت عطا کی وہ تمام شریعتوں کی امام عطا کی. تاجدار کائنات کو جو کتاب عطا کی وہ کتابوں کی سلطان کتاب عطا فرمائی. جو دین محمدی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کیا وہ دین بھی تمام دینوں کا سردار عطا فرمایا. جو اوقات اور جو ٹائم ٹیبل یا جو سال کا دورانیہ میرے آقا کائنات کو نصیب ہوا وہ بھی بڑا بے مثل و بے مثال ہے. اسلامی مہینے جو 12 ہے ترتیب کے ساتھ، اس کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے اور اختتام ذی الحج کے اوپر جا کر ہوتا ہے. آغاز بھی قربانی کے اوپر ہے، اختتام بھی قربانی کے اوپر ہے. سال کا آغاز بھی ہم قربانی کے ساتھ کر کے اللہ کریم کی بارگاہ میں خیر طلب کرتے ہیں، اور اختتام بھی قربانیاں کر کے اپنے رب کی حضور حاضر ہو کر اپنی جھولیاں رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال کرتے ہیں. 4 مہینے یہ حرمت والے مہینے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید نے انہیں حرمت والا مہینہ قرار دیا اور ان کی فضیلت بے انتہا ہے. حضور نبی رحمت جانے کائنات جانے جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ 4 مہینے یہ ہے، ایک رجب المرجب، ایک ذیقات ذی الحج اور ایک محرم. یہ 3 ترتیب کے ساتھ ہے. رجب ایک علیحدہ مہینہ ہے. اب آپ لوگ اگر زمانہ جاہلیت کے حوالے سے اگر دیکھ لیں پڑھ لیں تو یہ 4 مہینے اس وقت بھی حرمت والے تھے جب حضور نبی رحمت جانے کائنات جانے جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا تو ان 4 مہینوں میں زمانہ جاہلیت کے اندر بھی لوگ جنگ و جدل کو چھوڑ دیتے تھے. تلواریں گھروں میں لٹکا دی جاتی، لوگ آرام سے اپنے اپنے گھروں میں رہتے. اور ان 4 مہینوں میں عرب کی سرزمین پر کوئی ڈکیتی نہیں ہوتی تھی، چوری نہیں ہوتی تھی، کسی کے مال کو لوٹا نہیں جاتا تھا. قافلے بے خوف و خطر سفر کرتے تھے، لوگ جہاں مرضی جانا چاہے جاتے تھے.
اور لوگ ایک دوسرے کی عزت اور جو ہے قدر کرتے تھے. کوئی کسی کے پاس امن طلب کرتا تو اسے امان دی جاتی. وہ لوگ اتنا ان مہینوں کو حیا کرتے تھے تو اللہ نے اسلام میں بھی ان کی حرمت کو برقرار رکھا. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس حرمت والے مہینے میں بھی آج قتل و غارت جاری ہے. آج نفسا نفسی کا عالم ہے. آج کسی کی عزت محفوظ نہیں. ایک انسان سے دوسرے انسان کا مال و زر محفوظ نہیں. ہر انسان ڈر اور خوف کے اندر ہے. آئے روز چوریاں ہیں، ڈکیتیاں ہیں، قتل و غارت ہیں. تو گویا ہم نے نہ قرآن پہ عمل کیا، نہ حضور نبی رحمت جانے کائنات کی سنت مبارکہ پہ عمل کیا. حضور نبی رحمت جانے کائنات جانے جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حرمت والے مہینے ہیں، ان حرمت والے مہینوں میں کسی نے جمعرات، جمعہ اور ہفتہ 3 دن روزہ رکھا، اللہ اس کو 100 سال کی عبادت کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا. سب سے زیادہ فضیلت جو ہے وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن عید کا. یہ 10 دن انتہائی فضیلت، عظمت اور شان والے 10 دن ہیں. اللہ نے قرآن میں باقاعدہ سورہ فجر کے اندر ان 10 دنوں کی فضیلت بیان کی ہے. میرے کریم آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عشرہ ذی الحجہ کے اندر اگر کسی نے ایک روزہ رکھا تو اللہ اس کو 1 سال کے روزے رکھنے کا اجر عطا فرمائے گا. عشرہ ذی الحجہ کی رات میں قیام کرنا شب قدر میں قیام کرنے کے برابر ہے. اب شب قدر تو تلاش کرنا پڑتی ہے. شب قدر کا پتہ ہی نہیں کہ 21 میں ہے، 30 میں ہے، 25، 27، 29 کون سی طاق رات کے اندر ہے. تلاش کرنی پڑے گی، ڈھونڈنی پڑے گی، بیٹھنا پڑے گا، التجائی کرنی پڑے گی. پھر بھی دل مطمئن نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہے نہیں ہے. لیکن یہ عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں میرے آقا کائنات نے فرمایا شب قدر کے برابر ہے. ان میں جو قیام کرے گا شب قدر کے قیام کرنے کے برابر ہے. اور جو بھی انسان دعا مانگے گا اللہ کریم اس کو قبول و منظور فرمائے گا. اور پھر اس جو ہے عشرہ کے اندر سب سے فضیلت والا دن پھر 9 ذی الحجہ کا جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، یعنی جس دن حاجی اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں. میدان عرفات سج جاتا ہے اور حاجیوں کو آپ دیکھیں نا 2 چادروں میں لپٹا ہوا انسان، کفن کی چادریں ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں اور انسان اللہ کی بارگاہ میں لبیک اللہم لبیک کی صدا لگاتا ہے. کیا خوبصورت وہ منظر ہے. اللہ آپ کو لے جائے، مجھے لے جائے، آج کی سعادت نصیب فرمائے، ہم اس منظر سے لطف اندوز ہوں. میرے آقا کائنات نے ارشاد میں یوم عرفہ کے دن اللہ کریم عرش بری سے پہلے آسمان سے نیچے نزول فرماتے ہیں. اس کی رحمت چھا جاتی ہے عرفہ کے دن اور اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کر کے کہتا ہے دیکھو تو صحیح میرے بندوں کو یہ کیا طلب کر رہے ہیں. مالک تیری رضا، تجھے راضی کر رہے ہیں. یہ میدان عرفات میں گھوم رہے ہیں، یہ چٹیل میدان میں بیٹھے ہیں، یہ گڑ گڑا رہے ہیں، یہ دعائیں مانگ رہے ہیں، یہ بار بار کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک. تو اللہ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں بھی بخش دیا جن کے لیے انہوں نے دعا مانگی، میں نے ان کی بھی بخشش فرما دی. اس لیے میرے کریم آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 9 ذی الحجہ کے دن اللہ کریم پورے سال میں سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے. رمضان میں بھی لاکھوں لوگ آزاد ہوتے ہیں لیکن وہ بھی اس کی برابری نہیں ہے جتنا اللہ کریم 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کے دن لوگوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت عطا فرما دیتا ہے. اس لیے میرے کریم آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 9 ذی الحجہ کو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے مانگا کرو. تمہاری زبان سے جو بھی دعا نکلے گی اللہ کریم اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے گا. ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا جو وظیفہ میرے آقا کائنات نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. حاجی تو پڑھتے ہیں نا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. کیونکہ وہ تو اللہ کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں ہوتے ہیں.
تو جو باقی روئے زمین پہ انسان ہے تو میرے قریب آقا کائنات نے فرمایا یہ اس کی وحدانیت کے اقرار کا دن ہے، اس کا چرچا کرنے کا دن ہے، اس کی وحدانیت، اس کی ایک ہونے کا اعلان کرنے کا دن ہے۔ تو کثرت کے ساتھ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو آپ جو بھی کلمہ برحق پڑھیں گے اللہ اس کی برکت سے آپ کی جوڑیاں رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ پھر میرے کریم آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد میں پورا سال میں نے شیطان کو اتنا روتے نہیں دیکھا جتنا وہ 9 ذی الحجہ کو روتا ہے۔ اس دن سب سے زیادہ پھٹکار شیطان کو پڑتی ہے، سب سے زیادہ وہ روتا ہے جب صفیں بند جاتی ہے نا، جب اللہ کریم کی بارگاہ میں حاجی حاضر ہوتے ہیں، جب حضور کے غلام روح زمین پہ گڑ گڑاتے ہیں تو یہ انتہائی غمگین اور انتہائی دکھ بھرے انداز میں یہ چیخیں مارتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے چیخ لے، آج کے دن میں نے امت محمدیہ کی بخشش و مغفرت فرما دی ہے۔ پھر اگلا دن قربانی کا دن ہے جس کو 10 ذی الحجہ کا دن کہتے ہیں، اور قربانی میرے آقا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک 10 ذی الحجہ کے دن سب سے بہترین خوبصورت وہ پیسہ ہے جس سے انسان قربانی خریدے گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ میرے کریم آقا کائنات نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ عرض کی گئی آقا اس کے بدلے میں کوئی اجر کوئی ثواب ملے گا؟ میرے کریم آقا کائنات نے ارشاد فرمایا ہاں ملے گا۔ اللہ کریم قربانی کے جانور کے ایک ایک بال کے برکت سے انسان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک ایک نیکی انسان کے نامہ اعمال میں داخل فرما دے گا۔ پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد میں قربانیاں خوش دلی کے ساتھ کیا کرو، کیونکہ قربانی جب انسان کرتا ہے تو اس کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ انسان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس لیے میرے آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ جب تم قربانی کرنے لگو اور تمہارے نام کی قربانی ہونے لگے تو پاس کھڑے ہویا کرو، جب پہلا قطرہ گرے گا اللہ بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور پھر حضور نبی رحمت جانے کائنات جانے جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت یہ قربانی کا جانور اپنے سینگوں کے ساتھ اپنے کھروں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور انسان کی بخشش کا سوال کرے گا۔ یہی جانور پل صراط میں انسان کی سواری ہوگا اور اپنے مالک کو بٹھا کر جس نے قربانی کی ہے اس کو پل صراط سے گزار کے اسے جنت عطا فرمانا۔ اس لیے کہتے ہیں قربانی اچھی کریں، موٹی تازی کریں، خوبصورت کریں، جو چیز آپ کو پسند ہے اللہ کی راہ میں دینی ہے۔ کھانا بھی آپ نے ہے، گوشت بھی آپ کے پاس ہی رہنا ہے، اللہ آپ کے دل کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کی بارگاہ میں نہ خون جائے گا نہ یہ جو ہے گوشت جائے گا، کچھ بھی نہیں، اس کی بارگاہ میں تمہارا دل جائے گا، تمہارا تقوی جائے گا۔ وہ دیکھے گا تم نے کتنی خوش دلی کے ساتھ اس رب کو راضی کرنے کے لیے قربانی کی ہے۔ سامعین عزیز قدر میرے کریم آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے جب بھی قربانی کی ہے یاد رکھیے گا میرے آقا کائنات نے اپنی بھی قربانی کی، اپنی آل کی قربانی کی، حضور نبی رحمت نے اپنی امت کی قربانی کی۔ میرے آقا کائنات کی بارگاہ میں ایک مینڈا لایا گیا تو میرے کریم نے اسے ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد ہاتھ اٹھایا، عرض کیا میرے مالک کائنات عالم یہ قبول فرما لے میری طرف سے، میری آل کی طرف سے، میری امت کے وہ لوگ جو قیامت تک قربانی نہیں کر سکیں گے، مالک محمد عربی کی قربانی کا اجر انہیں بھی عطا فرمائے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا سوچیں، اس کریم آقا کائنات کا کرم دیکھیں۔ میرے نبی رحمت کو پتا تھا قیامت تک میرے غریب امتی بھی ہوں گے جو قربانی نہیں کر سکیں گے۔ میرے کریم نے اس وقت قربانی کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک اس کا ثواب میرے ان امتیوں کے بارگاہ میں بھی پیش کر دے جو قیامت تک قربانی کا جانور نہیں خرید سکتے۔ اس لیے شریعت مطہرہ کے اندر بزرگان دین فرماتے ہیں اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ مالدار ہیں،
آپ اپنی قربانی کر رہے ہیں تو آپ حضور کو راضی کرنے کے لیے ایک حضور کے نام کی بھی قربانی کر رہے ہیں۔ آپ حضور کے نام کی قربانی کریں گے، میرے آقا کائنات کی ذات خوش ہو جائے گی، اور میرے آقا کائنات خوش ہونے کے بعد آپ کی جھولیاں رحمتوں، برکتوں، سعادتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ تو سامعین ذیقدر، ذیقعد کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ جب آغاز ہوگا تو آپ اپنی کمر کس لیں، آپ کثرت سے عبادت کریں، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کریں، اس بعد اولا شریک کے نام کے ڈنڈکے بجائیں، اس کی وحدانیت کا اقرار کریں، گڑ گڑائیں، روئیں اس کی بارگاہ میں۔ 10 راتیں شب قدر کے برابر ہیں، آپ زیادہ نہیں 2 نفل صلاۃ الحاجت پڑھ رہے ہیں، 2 نفل اس کی بارگاہ میں عبادت کے پڑھ لیں، چند آیات بینات قرآن کی تلاوت کر لیں، چند لمحے کے لیے ہاتھ اٹھا کر کریم رب کی بارگاہ میں مانگ لیں، تو انشاءاللہ اللہ آپ کو شب قدر جتنا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ اور دوسری بات یہ نشین رکھ لیں، جنہوں نے قربانی کرنی ہو، حضور نبی رحمت جانے کائنات جانے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب جس شخص نے قربانی کرنا ہو تو وہ ذی الحجہ کا چاند نکلتا جائے تو وہ اپنے ناخن بھی نہ تراشے، اپنے بال وغیرہ بھی نہ تراشے، خط وغیرہ نہ بنوائے، 10 دن ایسے ہی رہے جیسے ایک ملنگ رہتا ہے۔ یہ ایک سنت ہے میرے آقا کائنات کی۔ تو ایک شخص نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں غریب ہوں، نادار ہوں، میں قربانی کا جانور نہیں خرید سکتا، اور میرے پاس گھر میں بکری کا ایک بچہ ہے اور وہ بھی 3-4 ماہ کا ہے، چھوٹا سا ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ میرے آقا کائنات نے فرمایا، تم بھی سر کے بال نہ کٹوائیں، اپنے ناخن نہ تراشیں، ایسے ہی رہ جاؤ، جو حکم قربانی کے جانور کرنے والوں کے لیے ہے۔ تو عرض کی، آقا پھر مجھے کیا ارجر ملے گا؟ میرے آقا کائنات نے فرمایا، اللہ تجھے بھی قربانی کرنے جتنا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی جو قربانی کریں گے ان کے لیے بھی یہ حکم ہے، جو نہیں خرید سکتے جانور ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ ناخن نہ تراشیں، اپنے بال نہ تراشیں، اپنے زیر ناف بال یا بغلوں کے بال، جو بھی آپ نے بالوں کا صفایا کرنا ہے وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے کر لیں۔ پھر 10 دن آپ کچھ بھی نہ کریں، عید پڑھنے کے بعد اپنے بال تھوڑے سے تراش لیں، مونچھیں تراش لیں، سنت پوری کر دیں، تو اللہ کریم بے پناہ برکتیں آپ کو عطا کرے گا۔ آپ نے قربانی کی، اللہ قبول فرمائے گا، اور اگر آپ قربانی نہیں کی تو اس عمل کی برکت سے اللہ آپ کو قربانی کرنے جتنا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ سامعین ذیقدر، انشاءاللہ اگلے درس بخاری میں قربانی کے جو مسائل ہیں، قربانی کن پہ فرض ہے، کن حالتوں میں قربانی کی جائے، کتنا مال و زر ہو تو انسان قربانی دے، قربانی کے جانوروں کی عمریں کیا ہوں گی، اور ان کے جو عیوب ہوں، عیب اگر ظاہر ہو جائیں تو اس حالت میں انسان کیا کرے گا، یہ سارے فضائل و مسائل قربانی کے انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو بیان کریں گے۔ اللہ کریم ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، ہماری جھولیاں رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ گرمی ہوتی ہے،